الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم. ناظرین 6 ماہ قبل ہم نے اسی مکان پر ایک ننھے حافظ قرآن کا تعارف آپ کے سامنے کیا تھا. محمد فیضان نامی اس ننھے حافظ قرآن نے محض 6 ماہ کے عرصے میں قرآن کو حفظ کیا تھا. اس سلسلے میں ہم نے خصوصی رپورٹ پیش کی تھی. لیکن آج اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے محمد فیضان کی بہن مزیہ مریم نے بھی اس وقت قرآن مکمل کرتے ہوئے ایک تاریخ رقم کی ہے. چلیے مزیہ مریم سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن پاک کو اس عظیم نسخے کو کس طرح سے یاد کیا اور کس نے انہیں تعلیم دی. آپ کا نام بتائیں. میرا نام مزیہ مریم ہے. کب سے آپ قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کیا؟ میں ذی الحجہ سے شروع کیا اور رجب کے 23 تاریخ کو ختم کیا. کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں اور کون سی کلاس میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ہماری اسکول کا نام مفتاح الخیر انگلش اسکول ہے اور میں لاک ڈاؤن سے پہلے 5th کلاس تھی. جی، تو جس وقت آپ قرآن پاک حفظ کر رہے تھے اس وقت آپ کے استاد کون تھے، اساتذہ کون تھے، کس طرح سے آپ قرآن حفظ کر رہے تھے؟ میرے استاد میرے ابو کا نام محمد عمران ہے اور میری امی کا نام مجاہدہ فاطمہ. جی، تو اب کیسا محسوس کرتے ہیں کہ خوشی ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو کس طرح سے والدین اپنے رشتہ داروں میں دکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. آپ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تمام امت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس اسکول کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم آج کے دور میں دینی تعلیم دینا بے حد ضروری ہے. تمام بہنیں اس
تعلیم کو تمام بہنیں اس تعلیم کو خصوصی توجہ دیں۔ ناظرین، مزیہ مریم کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے بھائی محمد سیحان نے بھی قرآن کا حفظ کیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ گھر بیت الحفاظ ہے، یہاں پر بڑوں سے لے کر چھوٹے بچوں تک قرآن کو حفظ کرتے ہوئے یہ شموگا شہر کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ چلیے ہم ننھے حافظ محمد سیحان سے بات کرتے ہیں اور وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ آپ کا نام کیا؟ میرا نام محمد سیحان ہے۔ آپ نے قرآن کب سے حفظ کرنا شروع کیا ہے؟ میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا گزشتہ سال ربیع الاخر میں شروع کیا اور رمضان المبارک میں 28 تاریخ کو ختم کیا۔ آپ کی عمر کیا ہے اس وقت؟ میری عمر 7.5 سال ہے۔ جی، آپ کے استاد کون ہیں؟ میرے استاد اور امی ہیں اور ابو ہیں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں محنت سے تعلیم حاصل کریں اور برے کاموں سے اور اپنے بچائیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو، تمام بچوں کو حفاظ بنانے کی پہل کی ہے، آپ کی سوچ اس سلسلے میں کیسے شروع ہوئی؟ دیکھیے، جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اس وقت بچوں کے پاس کافی وقت تھا، تو اس لیے ہم نے یہ بات سوچی کہ چلو ان کو قرآن پاک ناظرہ پڑھا دے۔ یہ سوچ کر ان کا ناظرہ تو چل ہی رہا تھا تو قرآن پاک کی تعلیم شروع کی۔ اب حفظ کے تعلق سے بھی ہم نے سوچا چلو لگے ہاتھ ان کو حفظ بھی کرا دیتے ہیں۔ تو ان کی شروعات تو دھیمے دھیمے رہی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے الحمدللہ قرآن پاک میں انہوں نے دلچسپی دکھائی تو ہم نے بھی ان کے اندر محنت شروع کی۔ الحمدللہ انہوں نے دلچسپی کے ساتھ قرآن پاک کو یاد کیا اور بہت ہی کم مدت میں الحمدللہ انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ آپ کے تینوں بچوں نے اس وقت قرآن حفظ کر لیا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھو، ایک تو یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، ایک تو میرے لیے بھی اور ہمارے گھر میں جو افراد رہتے ہیں ان کے لیے، اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے چچا ہیں، ان کے ماموں ہیں، ان کے نانا نانی ہیں، ان کے دادا ہیں، بلکہ پورے خاندان والوں کے لیے خوشی کا موقع ہے، اور اہل شہر والوں کے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے اس شہر میں کہ تینوں بچوں نے بہت کم مدت میں، چھوٹی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر الحمدللہ کئی شہر والوں نے بھی یہ عزم و ارادہ کیا کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے اسکول کی تعلیم کے ساتھ۔ ابھی گزشتہ 2-4 مہینے پہلے گدگ والوں نے ہمیں مدعو کیا تھا بچوں کو، تو وہاں بھی گئے اور جانے کے بعد جب بچوں نے ان کے سامنے اپنے مظاہرے کو پیش کیا تو بہت متاثر ہوئے، اور کئی لوگوں نے ارادہ بھی کیا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ انشاءاللہ ان کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ ہمارے ایک دوست رہتے ہیں وہاں، مفتی عبدالصمد صاحب اور عبدالغفور صاحب، ان دونوں نے ہمیں مدعو کیا تھا۔ اب آئندہ مہینہ ایک ہمارے بیجاپور میں ایک دوست رہتے ہیں جن کا نام مولانا محمد یوسف صاحب ہے، وہ عادل شاہی مسجد کے امام و خطیب ہیں، تو انہوں نے بھی آئندہ مہینہ کے لیے بچوں کو مدعو کیا ہے تاکہ وہاں بھی یہ بچے مظاہرہ پیش کریں اور دوسروں بچوں کے لیے ایک ترغیب کا موقع ملے۔ اہل علم حضرات کی کمی نہیں ہے، ایسے میں دوسری نسل جو آ رہی ہے وہ بھی اہل علم ہو رہی ہے، حفاظ ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، ایک تو ویسے تو ہمارا تقریباً پورا خاندان جو ہے دینی علمی اعتبار سے اس میدان میں آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے، اور ہماری نسلیں بھی ماشاءاللہ ہم سب کی یہی سوچ ہے کہ ہماری نسلیں بھی ہمارے طریقے پر باقی رہے۔ تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ ان بچوں کے ذریعے سے ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق جو ہے ہمارے شموگا ضلع میں، اس کے اطراف کی بستیوں میں، تعلقات میں بچیوں کے کم عمر میں حفظ قرآن کا سلسلہ قاری کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا، جو سوائی پڑھنے کی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ وہ سلسلہ اب تقریباً چھوٹ گیا تھا،
माशाल्लाह हमारे मौलाना इमरान साहब के घर से वो सिलसिला जो छोटा हुआ था वो शुरू हुआ है और पूरे इलाके के लिए एक पैगाम दिया गया है कि कम सिन बच्चे कम उम्र में 8 महीनों में और 6 महीनों में 7 महीनों में हिफ्ज़ कुरान कर सकते हैं, कोई ये नामुमकिन बात नहीं है। इस वक्त जो है कई तालीमी इदारों में हुफ़ाज़ बनाने का दावा किया जाता है, क्या आप ये समझते हैं कि जो असली तालीम के इदारे हैं वहाँ पर हुफ़ाज़ बनना आसान है या घरों में जो तालीम दी जाती है उसके? देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 2 ज़ाती नाम बयान किए हैं। ये कुरान जिसको बार बार पढ़ा जाता है, ये किताब जिसको मुसहफ़ में कागज़ के और किताब की शक्ल में लिखा जाता है, और कुरान का मतलब ये है कि उसको बार बार पढ़ा जाए और कुरान पाक की निगरानी की जाए, चाहे घर में निगरानी की जाए या मदारिस में निगरानी किया जाए या असरी इदारों में इसका निज़ाम किया जाए, और हिफ्ज़ के शराइत के साथ, उसकी निगरानी के साथ, उसकी याददाश्त के साथ बाकायदा असातिज़ा भी फ़िक्रमंद हों और जो है माँ बाप भी फ़िक्रमंद हों, बच्चे भी फ़िक्रमंद हों। और कुरान तो सबके लिए है, यह हर जगह इसके हिफ्ज़ कराना मुमकिन है, आसान है, मगर उमूमी तौर पर हर माँ बाप जो है अपने घरों के अंदर इसका निज़ाम बनाए, ख़ुद भी ख़ुद पढ़े और अपने बच्चों को, तो ये काम जो है उम्मत के लिए और आसान हो जाएगा। इसलिए कि हर माँ बाप बच्चे को मदरसे को नहीं भेज सकते, बड़े तालीमी इदारों में नहीं भेज सकते। कुरान उमूमी किताब है, क़यामत तक के लिए इसका हर मसला आसान है, अल्लाह ने आसान करार दिया है। जहाँ तक हो सके इसकी तालीमात जो है हर घर में, हर महल्ले में, हर इलाक़े में आम किया जाए, ये है कुरान का पैगाम। सिर्फ़ इन बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ ही कम महीनों में नहीं किया, बल्कि हमारे यहाँ हाफिज़ इदरीस साहब हैं जो क़ारी कुरान हैं, उनके सामने ये एक बैठक में पूरा कुरान भी सुना दिया। हाफिज़ फैज़ान ने भी एक बैठक में पूरा कुरान सुना दिया और मज़िया मरियम ने भी जो है एक बैठक में कुरान सुना दिया। शहर के मुख्तदिर उलमाए कराम भी यहाँ जमा हुए थे, हमारे मौलाना मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब, और इसी तरीक़े से शहर के मुख्तदिर उलमाए कराम यहाँ शरीक थे। और हमारे हाफिज़ इदरीस साहब ने भी जो है बड़ा अच्छा तासुर पेश किया, जो उन्होंने सुबह को 7 बजे से शुरू किया, शाम में 9 बजे जो है इस बच्ची ने कुरान पाक को मुकम्मल किया और उनका तासुर भी अच्छा रहा। माशाअल्लाह कुरान पाक अच्छा उम्दा याद है और बड़ी मेहनत हुई है। और ख़ासकर मौलाना इमरान साहब के साथ जो है उनके ख़ानदान वाले और उनके दादा साहब और इसी तरीक़े से इन बच्चों के वालिदा मोहतरमा का बड़ा अच्छा उम्दा किरदार रहा है कि तकरीबन उन्होंने पूरी मेहनत वालिदा की हुई है, जिसकी वजह से ये बच्चे जो है हमारे सामने मिसाली किरदार पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम को जज़ा खैर अता फ़रमाए, उम्मत में ये सिलसिला शुरू फरमा दे। जो बच्चों ने हिफ्ज़ किया है इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये मेरे लिए ख़ुशी की बात है कि मैं इनका चाचा हूँ। ये बच्चे हाफिज़ कुरान बन गए, ये इनके माँ बाप की मेहनत है जो ये नतीजा सामने आया है। कुरान के लाइन में तो मेरी इतनी समझ नहीं है कि ये इससे मैं चाहूँगा कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे इनके जैसे हाफिज़ कुरान बने और तमाम हमारे ज़िले के या पूरे निज़ाम के लिए उनके लिए भी ये पैगाम है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है और हाफिज़ कुरान होना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये थे बच्चों के तासुरात, उनके वालिदैन के तासुरात और रिश्तेदारों के तासुरात। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घर अब आम घर नहीं रहा बल्कि बैत हुफ़ाज़ बन चुका है। यहाँ पर बड़ों से लेकर छोटे तक हुफ़ाज़ बन चुके हैं और शायद इन हुफ़ाज़ की बरकत से शहर में, दुनिया में अमन व अमान बाक़ी रहे, यही हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शुमुका।